नाज़रीन आदाब, 10 अप्रैल 2024 मुताबिक 30 रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। दिल्ली हाई कोर्ट ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की तरफ से दाखिल करदा उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया जिसमें एक्साइज पॉलिसी 2021-22 से मुताल्लिक मुबैना घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथों मिस्टर केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनकी हिरासत को चैलेंज किया गया था। सिंगल बेंच ने मिस्टर केजरीवाल की दरख्वास्त पर अपना फैसला सुनाते हुए ईडी के जरिए उन्हें गिरफ्तार करने और फिर उन्हें मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी सीबीआई की तहवील में भेजने के हुक्म को बरकरार रखा। मिस्टर केजरीवाल ने इस मामले में हाई कोर्ट से मुदाखलत करने की अपील की थी, लेकिन खुसूसी अदालत ने मुदाखलत करने से साफ इनकार कर दिया। हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि ईडी की तरफ से अदालत के सामने पेश किए गए दस्तावेजात से जाहिर होता है कि मुल्जिम केजरीवाल मज़कूरा एक्साइज पॉलिसी बनाने की साजिश में मुलव्विस थे और उन्होंने इस साजिश से हासिल होने वाली आमदनी का इस्तेमाल किया था। ज़राए के मुताबिक आम आदमी पार्टी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से मुत्तफिक नहीं है। पार्टी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ हिलाल कमेटियों और मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारान ने आज शव्वाल मुकर्रम का चांद देखने का एहतमाम, लेकिन कहीं से भी चांद देखे जाने की तस्दीक नहीं हुई। जबकि शिया चांद कमेटी के सदर मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी की तरफ से शेयर की गई एक वीडियो के मुताबिक हिंदुस्तान में शिया कल ईद मनाएंगे। उन्होंने अपने वीडियो में कहा, नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि इधर आज 29 रमज़ान मुबारक 9 अप्रैल को इधर कहीं यूपी में, बिहार में, दिल्ली, बम्बई कहीं चांद नजर नहीं आया और करगिल की तरफ से रवायात आ रही थी कि चांद देखा गया है। इन तमाम चीज़ों को मैंने तस्दीक हासिल की तो करगिल में एक मकाम पे 12-13 लोगों ने देखा और दूसरे मकाम पे तकरीबन 30 लोगों को देखा गया। और इसी के साथ पाकिस्तान में भी जो उलमाए हक्का हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की और फिर ये तमाम चीज़ें दफ्तर आगा सिस्तानी नजफ जो है वो इरसाल की गई और बताई गई। तो नजफ से एक ऑडियो क्लिप लखनऊ के दफ्तर जो है, जो आगा सिस्तानी का दफ्तर है, वहाँ ये पैगाम आ गया कि आगा की तरफ से ये ऐलान है कि कल पूरे हिंदुस्तान में ईद है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कल 10 अप्रैल 2024 कल ईद है, आप लोगों को मुबारक हो। ये पैगाम जो है नजफ के दफ्तर से ऑडियो की शक्ल में लखनऊ का जो दफ्तर है आगा सिस्तानी दामत बरकातों का, वहां आ गया है। लिहाजा उसी बेस के ऊपर आपसे लोगों को मुत्तला किया जाता है कि कल इंशाअल्लाह ईद उल फित्र है। आप लोगों को मुबारक हो। वहीं अब तक की इत्तला के मुताबिक रुयत हिलाल कमेटी जामा मस्जिद दिल्ली, मरकजी चांद कमेटी फिरंगी महल के सदर काजी शहर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, इमाम ईदगाह लखनऊ और इदारा शरिया फिरंगी महल से सुन्नी मरकजी रुयत हिलाल कमेटी फिरंगी महल के सदर काजी लखनऊ मुफ्ती अबुल इरफान मियाँ फिरंगी महली ने ऐलान किया है कि ईद उल फित्र 11 अप्रैल 2024 को होगी। वहीं जम्मू कश्मीर में चांद की तस्दीक की गई है। इत्तलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम नासिरुल इस्लाम का कहना है यूनियन टेरिटरी में बुध के रोज ईद उल फित्र मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि रुयत हिलाल कमेटी जिसमें मीर वाइस मौलवी उमर फारूक, मौलाना रहमतुल्लाह कासमी, मौलाना अब्दुल लतीफ अलकंदी, गुलाम रसूल हामी और जम्मू चनाब दिल्ली के उलमाए किराम पर मुश्तमिल मुशावरती कमेटी के मेंबरान शामिल है। उस कमेटी ने यह नतीजा किया है कि जम्मू कश्मीर में ईद उल फित्र बुध के रोज मनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 अप्रैल को एक अहम मामले पर समाअत करते हुए कहा है कि इंतखाब लड़ने वाले उम्मीदवार को उनके या उनके अहले खाना की मिल्कियत वाले सभी मनकूला प्रॉपर्टी का इंकशाफ उस वक्त तक करने की जरूरत नहीं है जब तक उसकी कीमत इंतहाई ज्यादा न हो और वो शाहाना तर्ज जिंदगी से जुड़ा ना हो। अदालत उस्मा ने कहा कि एक वोटर को किसी उम्मीदवार की हर एक मिल्कियत के बारे में जानने का मुकम्मल हक नहीं है। इसमें मजीद कहा गया कि एक इंतखाबी उम्मीदवार को अपनी उम्मीदवारी से अलहदा मामलों के मुताल्लिक राजदारी का हक है। कांग्रेस समेत इंडिया इत्तेहाद पर ख्वातीन और सिखों की तौहीन का इल्जाम लगाते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को पीलीभीत में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि मुंह भराई के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी आज जिस कांग्रेस के साथ खड़ी है उस कांग्रेस ने 1984 में हमारे सिख साथियों के साथ क्या क्या किया था वो कोई भूल नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को वालिद की खबर पर फातिहा पढ़ने के लिए जेल से बाहर आने की इजाजत दे दी है।
خیال رہے کہ مختار انصاری کا انتقال 28 مارچ کو دل کا دورہ پڑنے سے ہوا تھا اور جیل میں قید ان کے بیٹے عباس انصاری آخری رسومات میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ انہوں نے 10 اپریل کو ہونے والی فاتحہ خوانی میں شرکت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ عباس انصاری کو درخواست پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے یوپی حکومت سے جواب طلب کیا تھا۔ جیل میں بند عباس انصاری نے عدالت میں عرضی داخل کر اپنے والد کی آخری رسومات میں حصہ لینے کی اجازت مانگی تھی، لیکن وقت پر یہ عرضی فیرز بند نہیں ہو سکی اور عباس اپنے والد کی آخری دیدار تک نہیں کر پائے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ گرو نانک دیو کی پیدائش جس زمین پر ہوئی تھی وہ کبھی اکھنڈ بھارت کا حصہ تھی، لیکن کانگریس کے مکروہ ہتھ کنڈوں سے ملک تقسیم ہو گیا۔ درمن انٹر کالج احاطے میں منعقد ریلی میں پیلی بھیت سے بی جے پی امیدوار جتن پرساد، بریلی سے چھترپال سنگھ گنگوار کے لیے ووٹ کی اپیل کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سنہرے دور کے طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گلوبل پاور بننے کی جانب گامزن ہے۔ ہم سبھی نے بدلتے ہندوستان کو دیکھا ہے۔ بدلتے ہندوستان میں سیکورٹی، احترام، ترقیاتی پروجیکٹ اور غریب بہبود اسکیموں کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے منگل کے روز کہا کہ بی جے پی کارکنان اقتدار کے نشے میں اخلاقیات اور بد اخلاقی میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں۔ مسٹر یادو نے یہاں جاری ایک بیان میں کہا کہ بی جے پی کا جمہوریت، آئین اور جمہوری نظام پر یقین بالکل نہیں ہے۔ بی جے پی سماج میں امتیازی سلوک کرتی ہے، نفرت پھیلاتی ہے۔ یہ اپوزیشن کی توہین کر کے ملک کے جمہوری عمل کو آلودہ کرتی ہے۔ انتخابات میں شکست کے خوف سے پوری بی جے پی میں خوف ہراس ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کارکنوں سے لے کر اعلیٰ لیڈروں تک سبھی لوگ زبان کی شائستگی کو بھول چکے ہیں۔ اتر پردیش کے پیلی بھیت میں وزیر اعظم نریندر مودی کے جلسہ عام کے موقع پر کانگریس نے الزام لگایا ہے کہ ملک کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست اتر پردیش میں بی جے پی کی ڈبل انجن حکومت نے نوجوانوں کو دھوکے دیے ہیں۔ پارٹی کے جنرل سیکریٹری جے رام رمیش نے یہ سوال بھی پوچھا ہے کہ نئی ملازمتیں پیدا کرنے اور پیپر لیک کے مسئلے پر وزیر اعظم مودی کا ویژن کیا ہے۔ جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ گزشتہ سال وزیر اعلیٰ یوگی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اگلے 3-4 برسوں میں ریاست میں 2 کروڑ نئے روزگار کے مواقع پیدا کریں گے۔ یاد کریں یہ وہی وعدہ ہے جو وزیر اعظم نے 2014 میں اقتدار میں آنے سے پہلے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا، بے روزگاری نے برسوں کے ریکارڈ توڑ دیے۔ یوپی کے بریلی میں بی جے پی کارکنان اپنی ہی پارٹی کے امیدوار چھترپال گنگوار کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ یوپی بی جے پی کے صدر بھوپندر چودھری جب بریلی پہنچے تو کارکنوں نے انہیں گھیر لیا۔ اسی درمیان پارٹی کے میئر کے خلاف بھی نعرے لگائے گئے اور سڑک بلاک کر دی گئی۔ دراصل بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس مرتبہ سنتوش گنگوار کو ٹکٹ نہیں دیا ہے جو بریلی سے 8 بار رکن اسمبلی رہ چکے ہیں۔ ان کی جگہ اس مرتبہ چھترپال گنگوار کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ تاہم اس کو لے کر بی جے پی کارکنوں میں سخت ناراضگی ہے۔ اسی دوران بریلی کے میئر امیش گوتم کا ایک آڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ سنتوش گنگوار پر نازیبا تبصرہ کر رہے ہیں۔ اس کو لے کر بی جے پی کارکنان میں کافی غصہ ہے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ ان کے ملک نے رفح کے گنجان آباد شہر پر ایک بھرپور فوجی حملے کے لیے ایک تاریخ مقرر کر لی ہے تاکہ غزہ کے جنوب میں حماس کے آخری گڑھ کو ختم کیا جا سکے۔ واضح ہے کہ رفح شہر غزہ کے انتہائی جنوب میں مصری سرحد کے ساتھ جڑا ہوا شہر ہے جس میں 15 لاکھ سے زیادہ فلسطینی پناہ گزینوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ نتن یاہو نے کہا ہے کہ ایک تاریخ طے کر لی ہے اور یہ حملہ ضرور ہوگا۔ نتن یاہو کا یہ جنگی اعلان قاہرہ میں جاری رہنے والے جنگ بندی مذاکرات کے فوری بعد سامنے آیا ہے۔ دوسری جانب نتن یاہو کے اس تازہ بیان کے بعد امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اب بھی رفح پر کسی بڑے حملے کا مخالف ہے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی، فرانس کے صدر ایمانوئل ماکرون اور اردن کے شاہ عبداللہ ثانی نے متعدد اخبارات میں شائع ہونے والے ایک مشترکہ اداریہ میں لکھا ہے کہ وہ رفح پر اسرائیلی حملے کے خطرناک نتائج کے خلاف خبردار کرتے ہیں جہاں 15 لاکھ سے زیادہ فلسطینی شہریوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ ایسی کوئی بھی جارحیت غزہ پٹی کے عوام کی بڑے پیمانے پر جبری نقل مکانی کے خطرات اور علاقائی کشیدگی میں اضافے کے خطرے کو بھی بڑھا دے گی اور صرف مزید موتیں اور مصائب کا باعث بنے گی۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے پیر کی شام بیروت کے علاقے میں شہید جنرل محمد رضا زاہدی کی یاد میں منعقد ہونے والے ایک پروگرام سے خطاب میں کہا کہ ایرانی قونصلیٹ پر حملے کے 2 پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ ایرانی سرزمین پر حملہ ہے اور دوسرے یہ کہ حملہ دہشت گردی بھی ہے، اس لیے کہ جنرل زاہدی لبنان اور شام کے لیے ایران کے فوجی مشیر
مشیر تھے. انہوں نے کہا کہ حملہ صرف شام پر نہیں تھا بلکہ ایرانی سرزمین پر بھی تھا. سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ اس کے دہشت گردانہ پہلو اور اس دہشت گردی کی سطح کو بھی نظر میں رکھنا ضروری ہے کیونکہ جنرل زاہدی شام اور لبنان میں ایران کے فوجی مشیروں کے سربراہ تھے. روس کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ سرگئی لاوروف چین کے سرکاری دورے پر ہیں. دونوں ممالک یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سفارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک سابقہ ریڈ آؤٹ کے مطابق وہ بیجنگ میں 2 دن قیام کریں گے اور اپنے چینی ہم منصب وانگ بی سے ملاقات کریں گے. یوکرینی بحران اور ایشیا پیسیفک خطے کی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے بیان میں کہا گیا ہے کہ ملاقات میں چند مخصوص اور اہم موضوعات پر گہرائی سے تبادلہ خیال کیے جانے کی امید ہے. واضح ہے کہ بیجنگ گزشتہ 2 برسوں میں ماسکو کا اہم تجارتی پارٹنر بھی بن گیا ہے کیونکہ روس اپنے پڑوسی یوکرین پر حملے کی وجہ سے سخت مغربی پابندیوں کی زد میں ہے. ترکیہ نے غزہ میں جاری جنگ میں سیز فائر تک اسرائیل کو اشیاء کی برآمدات پر پابندی عائد کر دی ہے. رپورٹ کے مطابق 7 اپریل کو حماس کی کارروائی کے بعد اسرائیل کی جانب سے کیے گئے حملے سے ترکیہ نے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے فوری سیز فائر کا مطالبہ کیا تھا. نسل کشی پر اسرائیل کے احتساب کی حمایت کی تھی اور اب تک ترکیہ ہزاروں ٹن امداد غزہ بھیج چکا ہے. اسرائیلی حملے کی بھرپور مخالفت اور غزہ کی امداد کے باوجود ترکیہ نے اب تک اسرائیل سے تجارتی روابط برقرار رکھے ہوئے تھے لیکن اب ترکیہ نے اسرائیل پر تجارتی پابندیاں عائد کر دی ہیں جس پر اسرائیل نے بھی سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. اودھ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں.